محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہماری بیٹھک کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم سید ظہیر احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس سے پہلے میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، میں اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا مشکور ہوں جنہوں نے پہلے پروگرام کو دیکھنے کے بعد کثرت سے ہمیں فیڈ بیک بھیجی، ای میلز بھیجے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ آج ہماری بیٹھک میں جو دوست یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یہاں تشریف لائے ہیں، میرے برابر میں بیٹھے ہیں جناب سعد اللہ صاحب، آپ پیٹرولیم انجینئر ہیں، بلوچستان یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل ہیں۔ ان کے برابر بیٹھے ہیں جناب حافظ جمیل احمد صاحب، آپ فیض مشتاق ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو بہت بڑا ہے اسلامی ادارہ ہے اس کی مینجمنٹ میں سے ہیں اور ذاتی بزنس بھی ہے آپ کا۔ ان کے برابر میں بیٹھے ہیں جناب حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب، آپ بی ایس کامرس کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور ہمارے پروگرام کی سرپرستی ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ صاحبزادہ عزیر محمود اظہری فرما رہے ہیں۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات مانی اور پھر تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ حضرت، آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اور جو آج ہمارا موضوع بھی ہے، کہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت بھی وہی عطا فرماتا ہے، شہرت بھی وہی عطا فرماتا ہے، بیماری بھی عطا فرماتا ہے، پھر شفا بھی عطا فرماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ تو سب بات جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات دینے والی ذات ہے۔ حضرت، میں حدیث پڑھ رہا تھا جس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے اور بڑی محبت سے خدمت کیا کرتے تھے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو ایک دم مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے عطا ہوگا۔ حضرت، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ صحابہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، ان سے پکار رہے ہیں، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اس میں ذرا وضاحت کیجیے اس حدیث کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عطا کرنے والی ذات وہ ہے، لیکن آپ نے جو حدیث پیش کی اور اس جیسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم سے مانگ رہے ہیں اور حضور سے طلب کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عطا کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ در حقیقت ان جیسی احادیث میں، جیسے کہ حضرت ربیعہ والی حدیث لے لیجیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، تو نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر ایک دن فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا اور عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں اگر کوئی چیز طلب کرتا ہوں اور کوئی چیز اگر آپ سے مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ جس طرح اس دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں کل جنت میں بھی آپ کی خدمت کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ چیز آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ نعمت عطا فرمائیے۔ تو حضور سے مانگ رہے ہیں اور حضور نے منع نہیں فرمایا، انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز چاہیے وغیرہ ذالک؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ سب سے بڑی میری نعمت ہے کہ آپ کی خدمت جنت میں بھی عطا ہو جائے۔ تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا اعنی علی کثرت السجود، پھر مدد کرو سجدے کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، مقصود یہ تھا۔ یہ پوری حدیث تھی جس کا میں نے مفہوم اور مختصر سا ترجمہ بھی پیش کیا۔ مقصد یہ ہے کہنے کا، آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں کہ در حقیقت ان جیسی احادیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کی اور فالوورز کی بڑی خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی۔ کیسے فرمائی تربیت؟ تربیت اس انداز میں فرمائی، دیکھیے رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے تمام چاہنے والوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی، ساری عمر حضور یہی تبلیغ کرتے رہے، یہی بتاتے رہے، ساری عمر یہی سمجھاتے رہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے مانگنا۔ ہماری پہلی تربیت یہ فرمائی جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کو پالنے والا، خالق ہے، رب ہے، مولا
تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد طلب، یعنی حقیقتاً عطا کرنے والا تو ہی ہے، حقیقتاً دینے والی ذات تیری ہی ہے، تو ہی عطا کرتا ہے، خواہ رزق دے رہا ہے، کسی کو مال دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، مولا یہ تیرا کرم، یہ تربیت ہے، یہ نبی کریم نے اپنے ایک ایک چاہنے والے کے دماغ میں راسخ کر دی، بٹھا دی، جما دی یہ بات کہ عطا اللہ کر رہا ہے۔ اب کمال یہ کہ جب اس حدیث میں جیسے کہ آپ نے پیش کیا، اس جیسی اور بھی بہت حدیث ہے، اب جب صحابی حضور سے مانگ رہا ہے تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ یار حضور تو مجھے ساری عمر یہ بتاتے رہے ایاک نستعین، مجھے ساری عمر یہ سمجھاتے رہے فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں، حضور نے تربیت کی، آج میں ہی حضور سے مانگ رہا ہوں، حضور عطا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہاں مانگوں گا، میں دوں گا تجھے، تو کیا میں شرک نہیں کر رہا؟ یہ ذہن میں ان کے سوال نہیں آ سکتا تھا؟ میں بات آپ جو پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ حضور کی تربیت تو یہ رہی، اور اب صحابی اس تربیت کے خلاف مانگ رہے ہیں اور حضور انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، میری بات سمجھتے ہیں؟ تو کیا ان کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آ رہی ہوگی جب وہ حضور سے مانگ رہے ہوں گے، حضور آپ عطا کریں، اور مانگ بھی کیا رہے ہیں؟ جنت، جنت میں بھی جہاں سرکار کا مقام ہو وہاں خدمت گزاری، معمولی بات نہیں، تو ذہن میں آ رہا ہوگا یار اتنا بڑا شرک کر رہا ہوں میں، ذہن میں آ سکتا تھا نا، حالانکہ تربیت تو کچھ اور تھی، اسی طرح کی اور بے شمار احادیث، لیکن کیوں نہیں آیا ذہن میں؟ بس یہی جواب ہے آپ کے سوال کا، کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ سرکار کی تربیت تو یہی تھی کہ اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس وقت بھی اللہ ہی سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار کہتے ربیہ مانگ اللہ سے مانگ، یہ نہیں کہا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی دے محمد مصطفیٰ آج محمد مصطفیٰ جو مانگ آج کیا مانگ رہا ہے، اور وہ حضور سے مانگ رہے کہ اسألو کا، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اسألو کا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، حالانکہ تربیت میں تو ہونا چاہیے تھا اسأل اللہ، کہ حضور میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کی جنت میں رفاقت عطا کر دینا، اسألو کا، یہ مسلم شریف کی حدیث، در حقیقت یہ ان کے الفاظ حضور کی تربیت کے خلاف نہیں تھے۔ اب بات سمجھیے گا، آپ کے سوال کا جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ حضور کی تربیت کے خلاف نہیں تھے، بلکہ میرے حبیب نے ایسی تربیت پکی کر دی تھی، ایسی راسخ کر دی تھی، ایسی جما دی تھی ان کے ذہن میں کہ اب ان کو پتا تھا کہ ہم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے بھی مانگتے ہیں، تو در حقیقت حبیب کو بھی جو طاقتیں اور کمال عطا کرتا ہے وہ اللہ ہی عطا کیا کرتا ہے، وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ تھا، یہ تربیت ان کی کروا دی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہ جو کچھ عطا کر رہا ہے تو مجھ سے بھی مانگ رہے تو غلط بات نہیں ہے، کیونکہ میں بھی جو تم کو عطا کر رہا ہوں اپنے رب کی عطا سے عطا کر رہا ہوں۔ حضرت آپ کی گفتگو سے جو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، ایک کوشچن رائز ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کیا ہم دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کر سکتے ہیں کیا؟ یہ جی بالکل، کیوں نہیں، جیسے کہ میں نے ابھی اس حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اس حدیث میں یہ دینی نعمت تو تھی، اور دینی نعمت بھی ایسی کہ کوئی عام آدمی عطا کر ہی نہیں سکتا یہ نعمت، یعنی دیکھیے ایک ہوتی ہے نعمتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ نعمت جو انتہائی درجے کی نعمت کہ جنت بھی چاہیے، اور جنت میں بھی یا رسول اللہ جہاں آپ ہو وہاں یہ غلام بھی موجود ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ مانگ رہا ہے اس آدمی، اس کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ یہ بات مانگ رہا ہے حضور سے، اور ان کو پتا ہے کہ رسول عطا کریں گے کیونکہ رب کعبہ کے حبیب ہیں، سرکار نے منع نہیں کہا اور کچھ مانگنا چاہے تو مانگ لے، یہ تو عطا کر دیا، اور کچھ لینا چاہے تو اور کچھ لے لے۔ اب رہی بات یہ کوئی ایک حدیث سے تھوڑی ہے، حضور والا بے شمار، مجھے